منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 73 73 سورہ اعراف کا 10واں رکوع اور 8ویں پارے کا 17واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کی برادری سے صالح کو بھیجا۔ یہ قوم سمود جس سرزمین پر رہتی تھی اس کا نام ہجر ہے، اسی وجہ سے ایک سورت کا نام سورہ ہجر ہے۔ یہ علاقہ ہجر کا شام اور حجاز کے درمیان تھا۔ ملک شام اور حجاز سے مراد مکہ شریف، مدینہ شریف اور اس کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے، تو یہ سرزمین ہجر شام اور حجاز کے درمیان تھی جہاں پر قوم سمود رہتی تھی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کی برادری سے صالح کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، ایک ایسی دلیل تمہارے پاس آ چکی ہے جو بالکل روشن ہے اور میرے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ وہ دلیل کیا ہے اس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ قوم نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں معجزہ دکھائیں۔ آپ نے فرمایا تم کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو قوم پتھروں کو تراش کر مکانات اور محل بنایا کرتی تھی۔ اس نے کہا یہ سامنے پہاڑ ہے، یہ پہاڑ پھٹ جائے، اور پہاڑ کے پھٹنے کے بعد اس میں سے اونٹنی نکلے اور اونٹنی حاملہ نکلے، اور نکلنے کے بعد وہ بچے کو جنم دے، یعنی اس کے بچے کو پیٹ میں 10 مہینے ہو چکے ہوں اور حمل کا وقت ہو تو اونٹنی باہر نکل کر بچے کو جنم دے۔ یہ نشانی دیکھیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، پہاڑ شک ہوا اور اس میں سے اونٹنی نکلی جو 10 مہینے کی حاملہ تھی۔ نکلتے ہی اس نے بچے کو جنم دیا۔ اب وہ اونٹنی اتنی بڑی تھی گویا کہ ایک پہاڑ تھا۔ مفسرین نے اس اونٹنی کے قد کو اس طرح ذکر فرمایا کہ قوم سمود کا ویسے ہی قد بہت لمبا تھا، کئی گزوں کے وہ تھے، بڑے لمبے چوڑے، لیکن وہ اونٹنی اتنی لمبی تھی اور اتنی اونچی تھی کہ جیسے ایک پہاڑ چل رہا ہو۔ یہ قوم سمود کے لوگ اس اونٹنی کے گھٹنے تک نہیں پہنچ پاتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کا ناقہ ہے، اونٹنی ہے، لکم آیتن، تمہارے لیے نشانی ہے۔ یہ اونٹنی کئی لحاظ سے معجزہ ہے، نہ کسی کی پیٹھ میں رہی، نہ کسی کے پیٹ میں رہی، نہ کسی نر سے پیدا ہوئی، نہ کسی مادہ سے، نہ حمل میں رہی، اور نہ ہی تدریجاً وہ کمال کو پہنچی، یعنی اونٹنی کا بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ تمام جو عادتاً طریقے ہیں اس کے خلاف وہ ایک پہاڑ سے، ایک پتھر سے اچانک پیدا ہوئی۔ اس کی یہ پیدائش معجزہ ہے۔ پھر وہ اونٹنی ایک دن پانی پیتی اور تمام قبیلہ سمود ایک دن۔ یہ بھی معجزہ ہے کہ یہ اونٹنی پورے قبیلے کے برابر پانی پی جاتی۔ وہ پورا تالاب اونٹنی جب پانی پیتی تو وہ خالی ہو جاتا۔ اس کے علاوہ جس روز یہ پانی پیتی تو قبیلے کو پانی پینے کی اجازت نہ تھی، تو جب یہ پانی پیتی تو اس دن یہ دودھ دیتی۔ وہ دودھ اتنا ہوتا کہ پورے قبیلے کو کافی ہوتا، اور پانی کے قائم مقام
ہو جاتا تھا، یہ بھی معجزہ۔ پھر جب اس اونٹنی کی باری ہوتی، تمام درندے، تمام پرندے، تمام جانور اس کی باری کے روز پانی نہیں پیتے تھے، یہ بھی معجزہ۔ اتنے سارے معجزات حضرت صالح علیہ السلام کے سچے نبی ہونے کی مضبوط دلیلیں ہیں، جس کو ان لوگوں نے جھٹلا دیا۔ جہاں تک تالاب کا تعلق تھا، تو آپ نے پہاڑی علاقوں میں دیکھا ہوگا کہ پہاڑی علاقوں میں پہاڑوں سے چشمے گرتے ہیں، تو ان لوگوں نے وہ پہاڑی علاقوں سے جو چشمے گرتے ہیں پہاڑوں سے، ان کے ذریعے انہوں نے نالیاں بنائی تھیں، اور پانی سارا جمع ہو کر ایک تالاب میں گرتا تھا۔ شام کو یہ تالاب بھرنا شروع ہوتا، صبح تک بھر جاتا۔ پورا قبیلہ سارا دن یہ تالاب کا پانی استعمال کرتا، شام کو پھر خالی ہو جاتا، پھر پوری رات یہ پانی گرتا رہتا اور بھر جاتا۔ تو اب انہیں یہ حکم ہوا کہ یہ معجزہ تم نے طلب کیا ہے، ایک دن اس تالاب کا پانی اونٹنی پیے گی اور ایک دن تم پیو گے، لیکن جس دن اونٹنی پیے گی اس دن دودھ دے گی، اور وہ دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، تو اس اونٹنی کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ تمہیں دردناک عذاب آ لے گا۔ یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ یہ زمین میں جہاں جائے جو کھانا چاہے اسے کھانے دو، اسے نہ مارو نہ دور ہٹاؤ۔ اگر تم نے ایسا کیا اور اس کو تکلیف دی تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو، إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، جب تم کو عاد کا جانشین کیا، قوم عاد ہلاک ہو گئی، اس کے بعد تم ہو۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور ملک میں زمین میں تمہیں جگہ دی کہ نرم زمین میں محل بناتے ہو گرمی کے موسم میں آرام کرنے کے لیے۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں میں مکان تراشتے ہو سردی کے موسم کے لیے۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔ ان لوگوں نے مکانات کیسے مضبوط بنائے تھے کہ آج یہ علاقہ قوم سمود کا یہ سعودی عرب کی حدود میں ہے۔ وہاں جا کر آپ دیکھیں، ہزاروں سال گزر گئے لیکن آج تک ان کے محلات ایسے کے ایسے ہی ہیں۔ تو کیسے کیسے مضبوط انہوں نے محلات بنائے۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے۔ فرمایا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، اس کی قوم کے تکبر والے کمزور مسلمانوں سے بولے، یعنی جو متکبر سردار تھے انہوں نے مسلمانوں سے کہا جو کہ کمزور تھے، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِّن رَبِّهِ، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کے رسول ہیں؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، وہ مومنین بولے وہ جو کچھ لے کر بھیجے گئے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ان کے دین کو قبول کرتے ہیں، ان کی رسالت کو مانتے ہیں۔ قال الذین استکبروا، متکبر بولے یعنی جو بڑے بڑے متکبر سردار تھے وہ کہنے لگے، انا بالذی آمنتم به کافرون، جس پر تم ایمان لائے ہم اس سے انکار کرتے ہیں۔ فعقروا الناقۃ، بس قوم سمود نے ناقہ کی کوچے کاٹ دیں، یعنی اس اونٹنی کو انہوں نے ہلاک کر دیا، شہید کر دیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ گلے تک یہ پہنچ نہیں پاتے تھے، ان کی جو سائز تھی
ان کا ہاتھ اونٹنی کے گھٹنے تک بھی نہیں پہنچتا تھا، تو انہوں نے اونٹنی کی پنڈلیوں پر تلوار سے وار کیا۔ جب پنڈلیاں کٹ گئیں تو اونٹنی گر گئی، پھر انہوں نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ وہ بچے کو بھی قتل کرنے لگے، لیکن اونٹنی کا بچہ ان کے ہاتھ نہ آیا اور وہ کہیں جنگل میں چلا گیا۔ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کے حکم سے انہوں نے سرکشی کی۔ وَقَالُوا، اور بولے، یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین، اے صالح ہم پر لے آؤ وہ عذاب جس کا تم وعدہ دے رہے ہو، اگر تم رسول ہو تو وہ عذاب لے کر آؤ۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، تو صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیرا۔ وَقَالَ يَا قَوْمِ، اور فرمایا اے میری قوم، لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی، اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور تمہارا بھلا چاہا۔ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم بھلا چاہنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ منقول ہے کہ ان لوگوں نے اونٹنی کو جب شہید کیا تو وہ بدھ کا دن تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تم اس کے بعد 3 دن زندہ رہو گے۔ پہلا جب دن ہوگا تو تمہارے چہرے پیلے ہوں گے، پھر لال ہوں گے، پھر کالے ہو جائیں گے۔ تو بدھ کو انہوں نے یہ کام کیا۔ جمعرات کو ان کے چہرے پیلے ہوئے، جمعے کو ان کے چہرے لال ہوئے، اور ہفتے کے دن ان کے چہرے کالے ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا تھا پھر چوتھے روز عذاب آئے گا، تو اتوار کے دن پھر عذاب آیا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ یکشنبہ کو، اتوار کو دوپہر کے قریب آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی، جس سے ان لوگوں کے دل پھٹ گئے اور سب ہلاک ہو گئے۔ وَلُوطًا، اور لوط کو ہم نے بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور آپ اہل سدوم کی طرف بھیجے گئے۔ سدوم علاقہ ہے جس کی طرف آپ کو بھیجا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف ہجرت کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرزمین فلسطین میں قیام فرمایا، اور حضرت لوط علیہ السلام اردن میں اترے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل سدوم کی طرف بھیجا۔ آپ ان لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے تھے اور فعل بد سے روکتے تھے، جیسا کہ آیت شریف میں ذکر آتا ہے۔ وَلُوطًا، اور لوط کو بھیجا، اذ قال لقومه، جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین، کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی؟ انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء، تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ خزائن العرفان میں لکھتے ہیں کہ یہ لوگ مردوں کے ساتھ بد فعلی کرتے تھے، اور انہیں سمجھایا گیا کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو، حلال کو چھوڑ کر حرام میں مبتلا ہوتے ہو، اور ایسے خبیث اور گندے کام کرتے ہو۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، انسان کو شہوت بقائے نسل اور دنیا کی آبادی کے لیے دی گئی ہے۔ عورتیں محل شہوت اور مودع نسل بنائی گئی ہیں کہ ان سے بطریقہ معروف حسب اجازت شرع اولاد حاصل کی جائے۔
جب آدمیوں نے عورتوں کو چھوڑ کر ان کا کام مردوں سے لینا چاہا تو وہ حد سے گزر گئے. انہوں نے اس قوت کے مقصد صحیح کو فوت کر دیا، کیونکہ مرد کو نہ حمل رہتا ہے نہ وہ بچہ جنتا ہے، تو اس کے ساتھ مشغول ہونا سوائے شیطانیت کے اور کیا ہے. علماء سیر و اخبار کا بیان ہے کہ قوم لوط کی بستیاں نہایت سرسبز و شاداب تھیں. وہاں غلے اور پھل بکثرت پیدا ہوتے تھے. زمین کا دوسرا خطہ اس کا مثل نہ تھا، اس لیے جا بجا سے لوگ یہاں آتے تھے اور انہیں پریشان کرتے تھے. صدر افاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ یہ لکھتے ہیں کہ قوم لوط کی جو بستیاں تھیں، ایک تفسیر کے مطابق 5 بستیاں تھیں. یہاں علاقہ بڑا سرسبز و شاداب تھا اور لوگ پھل توڑنے کے لیے یہاں آ جاتے تھے اور انہیں تنگ کرتے تھے، انہیں پریشان کرتے تھے. حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں آگے لکھتے ہیں، ایسے وقت میں ابلیس لعین ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان سے کہنے لگا کہ اگر تم مہمانوں کی اس کثرت سے نجات چاہتے ہو تو جب وہ لوگ آئیں تو ان کے ساتھ بدفعلی کرو. اس طرح یہ فعل بد انہوں نے شیطان سے سیکھا اور ان میں رائج ہوا. وما کان جواب قومہ، اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا، الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو. یعنی جب بھی آپ انہیں نصیحت کرتے تو کہتے کہ لوط علیہ السلام کو اور جو ان کے ماننے والے ہیں ان کو بستی سے نکالو. انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں، پاکیزگی ہی اچھی ہوتی ہے، وہی تعریف کے قابل ہے. لیکن اس قوم کا ذوق اتنا خراب ہو گیا تھا کہ انہوں نے وہ صفت جس کی خوبی بیان کرنی چاہیے اس کو عیب سمجھ لیا. تو انہوں نے یہ جو کہا نا انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں، یہ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ پاکیزگی کو برا سمجھتے تھے. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے، آپ اس مثال پہ غور کریں گے تو ماحول آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. جب بعض لوگ شادی کی تقاریب کرتے ہیں یا کوئی بھی تقریب رکھتے ہیں، مثلا خواتین میں یہ مسئلہ بہت عام ہے، کہتے ہیں فلاں عورت کو مت بلانا، یار یہ تو بڑی نیک عورت ہے، یہ تو پردے دار عورت ہے، نیک عورت ہے، یہ ہمیں یہ کام نہیں کرنے دے گی. تو اس کا مطلب نیک عورت کہہ کر تعریف کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ یہ نیک ہونے کو برا سمجھتے ہیں، پردے کرنے کو برا سمجھتے ہیں. جب قوم کا مزاج اتنا خراب ہو جائے اور حالات یہاں تک پہنچ جائے تو وہ قوم تباہی کے قریب ہو جاتی ہے. ایک مسلمان ہو اور وہ پاکیزگی کو، حیا کو، شرم کو عیب سمجھے، شرعی پردے کو عیب سمجھے تو اس پر تف ہے، افسوس ہے اس پر کہ وہ کیسا مسلمان ہے، کتنا دین سے دور ہو گیا ہے. اسے اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے کہ انسان اگر شرم و حیا کا پیکر نہ ہو، پردہ شرعی ہماری بہنیں اگر نہ بھی کریں تو کم از کم اس کی دل میں محبت تو رکھے. نعوذ باللہ من ذالک. آج ماحول اس طرح کا ہو گیا کہ یار یہ ہماری محفل میں فٹ نہیں ہوگا، اس کو نہیں بلاؤ. اور رشتے کی بات بھی ہو تو یہی جملہ کہا جاتا ہے، نہیں یہ تو بہت پردے والے ہیں. اب یہ کوئی خوبی کے طور پہ نہیں کہا جاتا، یہ ان کی نظر میں عیب ہوتا ہے. یعنی نعوذ باللہ من ذالک، پردہ کرنا، شرم و حیا ایک خوبی ہے. آج لوگوں کی حالت خراب ہو گئی، ان کا ذوق خراب ہو گیا کہ وہ خوبی کو عیب سمجھ رہے ہیں، اور یہ تباہی کی دلیل ہوتی ہے. کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ انسان اگر خود شریعت پہ عمل نہیں کرتا تو شریعت کی محبت تو دل میں ہو، انسان گناہ کو گناہ تو سمجھے، نیکی کی محبت تو ہو. انشاءاللہ تعالی قرآن کا درس عام ہوگا، قرآن کے نور سے منور ہوں گے تو یہ ساری برائیاں انشاءاللہ دور ہوں گی.
فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی مگر اس کی عورت، کانت من الغابرین، وہ رہ جانے والوں میں ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی زوجہ دل سے کافر تھی، ظاہر مسلمان کرتی تھی یعنی منافقہ تھی، اور اپنی قوم سے محبت رکھتی تھی، تو وہ ہلاک ہوئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ وہ بارش کس چیز کی بارش تھی؟ عجیب طرح کی بارش تھی، جس میں ایسے پتھر برسے کہ جو گندک اور آگ سے بنے ہوئے تھے۔ گندک سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہم ماچس کی تیلی پر جو مادہ دیکھتے ہیں، میٹر دیکھتے ہیں، وہ گندک ہوتا ہے۔ ایسے پتھر برسے جو گندک اور آگ کے مرکب تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ بستی میں رہنے والے جو وہاں مقیم تھے وہ تو زمین میں دھسا دیے گئے، اور جو سفر میں تھے وہ اس پتھروں کی بارش سے ہلاک کیے گئے۔ حضرت مجاہد نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے اپنے بازو قوم لوط کی بستیوں کے نیچے ڈال کر ان 5 بستیوں کو زمین سے اکھاڑ دیا اور انہیں اٹھا کر یہ آسمان دنیا کے قریب لے گئے، یہاں تک کہ آسمان دنیا تک ان کے مرغوں کی آواز تک پہنچی۔ اتنا وہ آسمان دنیا کے قریب لے گئے، پھر ان کو اوندھا کر کے گرا دیا۔ اس کے بعد پتھروں کی بارش کی گئی۔ سورۃ الاعراف کا 10واں رکوع مکمل ہوا۔ جتنے واقعات ہم نے سماعت کیے سب میں عبرت ہی عبرت ہے۔ آج ہر مسلمان کو خاص طور پہ سوچنا چاہیے کہ دین اسلام کو چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور آپ کی محبت سے دور رہ کر دنیا میں بھی تباہی ہے اور آخرت میں بھی تباہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔